کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ابھی کتوں کا وقت ہے پھر ہمارا دور آئے گا۔ یہ دراصل وہی شعر ہے کہ جس نے پچھلے کچھ دنوں سے پورے دیش میں ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر طرف یہی شعر، یہی کویتا نظر آ رہی ہے، وہ بھی اس لیے کیونکہ اسی کی وجہ سے ہی ایک بہت ہی مشہور انڈین مسلم اسکالر اریسٹ ہو چکے ہیں جن کا نام ہے مفتی سلمان اظہری۔ آخر مفتی سلمان اظہری نے کیا کیا ہے؟ اس کے علاوہ ان کے اوپر آروپ کیا ہے؟ پولیس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس پورے معاملے کی ابھی تک کی اپڈیٹ کیا ہے؟ یہ تو لگ بھگ آپ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار الگ الگ سورسز سے سن ہی رہے ہوں گے، اسی لیے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن بعد میں۔ اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر مفتی سلمان اظہری کہ جن کی اتنی زیادہ چرچائیں ہو رہی ہیں یہ کون ہیں؟ تو دوستو، مہاراشٹر کے ممبئی سے تعلق رکھنے والے مفتی سلمان اظہری ایک اسلامک اسکالر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جنم کب ہوا تھا؟ بہت ساری ریسرچ کرنے کے بعد صرف اتنا ہی پتہ چل سکا ہے کہ ان کی پیدائش سن 1986 میں ہوئی تھی اور مفتی سلمان اظہری کرناٹک راجیہ کے ہبلی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ مگر ہاں، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کافی مذہبی ہے کیونکہ ان کے خاندان میں 138 لوگ اسلامک اسکالرس ہیں اور مفتی سلمان اظہری کا نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اس بات کو مفتی سلمان اظہری نے خود ایک انٹرویو میں بتایا تھا۔ ان کے والد کہ جن کا نام میڈیا میں مولانا عبد القیوم بتایا گیا ہے، وہ بھی مفتی سلمان اظہری کی طرح نہ صرف ایک اسلامک اسکالر ہیں بلکہ بہت ساری اسلامک بکس کے آتھر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ماں جن کا نام میڈیا میں ام الخیر بتایا گیا ہے، وہ بھی دراصل ایک اسلامک اسکالر اور ساتھ ہی ایک اسلامک ٹیچر بھی ہیں۔ مفتی سلمان اظہری نے اپنی بیسک ایجوکیشن یعنی شروعاتی پڑھائی تو انڈیا میں ہی الگ الگ جگہوں اور الگ الگ مدرسوں میں کی، مگر پھر بعد میں وہ اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے ایجپٹ یعنی کہ مصر کے مشہور شہر قاہرہ پہنچے اور یہاں پر انہوں نے الازہر نام کی اسی مشہور یونیورسٹی میں پڑھائی کی، جو نہ صرف آج کے دور میں اسلامک ایجوکیشن کے لیے سب سے بیسٹ یونیورسٹی مانی جاتی ہے بلکہ اس کی گنتی دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ یہ جو آپ کو مفتی سلمان اظہری کے نام میں اظہری دکھائی دے رہا ہے، یہ بھی دراصل کوئی ان کا سر نیم نہیں ہے بلکہ ان کے نام کے آگے اظہری اسی لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پڑھائی الازہر یونیورسٹی سے کمپلیٹ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف انڈیا بلکہ دنیا بھر میں آپ کو ایسے بہت سارے مسلم اسکالرس ملیں گے جن کے نام کے آگے اظہری لگا ہوا ہوگا۔ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی ہائر ایجوکیشن مصر کی ٹاپ اور ایتہاسک الازہر یونیورسٹی سے کمپلیٹ کی ہوگی۔ ویسے تو مفتی سلمان اظہری پہلے ہی اپنے لیکچرز اور اپنے اسلامک بیانوں کے ذریعے سے ایک اچھی خاصی پہچان بنا ہی چکے تھے، مگر پھر بھی ان کو جو ایک بڑی پاپولرٹی ملی، یعنی ان کو ہندوستان کے علاوہ دنیا بھر میں پہچان ملی، وہ دراصل سن 2021 میں ملی، اس وقت کہ جب یتی نرسنگھانند نام کے ایک شخص کی طرف سے لگاتار اسلام اور اسلام سے جڑی ہوئی چیزوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا۔ تب مفتی سلمان اظہری نے اس کو نہ صرف کاؤنٹر کیا بلکہ حالات تو اتنے آگے بڑھ گئے کہ اس کو مباہلے تک کا چیلنج کر دیا۔ آسان بھاشا میں کہا جائے تو یتی نرسنگھانند کو اگنی پریکشا کا چیلنج کیا گیا، یعنی مفتی سلمان اظہری نے اس سے کہا کہ اگر تو مانتا ہے کہ تو سچا ہے تو اپنی کتابوں کو لے کر آ اور میں اپنی کتاب یعنی کہ قرآن کو لے کر آتا ہوں اور ہم دونوں ایک آگ میں کودیں گے۔ ہم دونوں میں سے جو بھی سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو بھی جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا۔ اس چیلنج نے مفتی سلمان اظہری کو راتوں رات پوری دنیا میں مشہور کر دیا تھا، کیونکہ نہ صرف انڈیا بلکہ دنیا بھر سے ان کو بہت سارے اسلامک اسکالرس کا سپورٹ ملا تھا، اور یہ خبر انڈیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھر کے میڈیا میں کافی ہیڈ لائنز بھی بنی تھی۔ مگر ہاں، یہ اگنی پریکشا کا جو ایونٹ تھا یہ ہو نہ سکا، کیونکہ یتی نرسنگھانند اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے اس شرط پر ہی اڑا رہا کہ مفتی سلمان اظہری کو پولیس اور ایڈمنسٹریشن سے اس پورے معاملے کی خود اجازت لینی ہوگی، جبکہ دوسری طرف مفتی سلمان اظہری کی طرف سے
यति नरसिंहानंद के ऊपर भागने का इल्ज़ाम लगाया गया और मुफ्ती सलमान अज़हरी का कहना था कि यति नरसिंहानंद आ नहीं सकता है, इसलिए वो बहानेबाजी कर रहा है, वरना उसको भी पता है कि पुलिस यति नरसिंहानंद को इस पूरे मामले के लिए इजाज़त दे या ना दे, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी को तो बिल्कुल नहीं देने वाली है। फ़िलहाल मुफ्ती सलमान अज़हरी जामिया रियाजुल जन्नह के साथ साथ एक ट्रस्ट कि जिसका नाम अल अमान एजुकेशन, उसके भी फाउंडर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो ट्रस्ट है, इसका मकसद लोगों को इस्लाम के मैसेज पहुंचाना, इस्लाम की तालीम और इस्लाम की वैल्यूज़ के बारे में बताना और रूबरू कराना है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी मुफ्ती सलमान अज़हरी के बड़े फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब की ही बात करें तो लगभग इनके चैनल पर 5 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर भी लगभग इनके 6 लाख फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा ट्विटर पर भी लगभग 80,000 के करीब लोग इनको फॉलो करते हैं। और बात करें ताज़ा मामले की तो पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी की एक तकरीर की छोटी सी क्लिप को वायरल किया जा रहा है। ये दरअसल उसी तकरीर की क्लिप है जो उन्होंने 31 जनवरी की रात को गुजरात के जूनागढ़ शहर में की थी। इस क्लिप में मुफ्ती सलमान अज़हरी ने यही शेर पढ़ा था, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। बस इसी शेर को लेकर ट्विटर पर यह दावा किया गया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने इस शेर के ज़रिए से हिंदुओं को टारगेट किया है, इसलिए मुफ्ती सलमान अज़हरी को गिरफ्तार करना चाहिए। और फिर बड़े बड़े अकाउंट से इस क्लिप को शेयर किया जाने लगा और गुजरात की पुलिस फ़ौरन हरकत में आई और गुजरात ATS फ़ौरन मुंबई पहुंच गई। वहां पर मुफ्ती सलमान अज़हरी को पहले तो कई घंटों के लिए डिटेन किया गया और फिर गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके वापस गुजरात ले गई। जब गुजरात ATS ने मुफ्ती सलमान अज़हरी से इस क्लिप के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने फ़िलिस्तीन का जिक्र किया था, जो फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, मगर कुछ लोगों ने इस वीडियोस को गलत तरीके से कट करके वायरल कर दिया है। जबकि मेरी पूरी वीडियो सुनी जाए तो उसमें मैंने किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया है। फ़िलहाल मुफ्ती सलमान अज़हरी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अभी तक इनके ऊपर एक के बाद एक FIR होती जा रही है। अभी तक मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर अलग अलग शहरों में 4 FIR रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। फ़िलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और गिरदो नवाह के तमाम साथियों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।